اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں فرماتے ہیں زمین آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سمجھ کر پڑھا ہے، ترجموں سے پڑھا ہے یا ویسے وہ عربی زبان سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے وچ مین اسٹارز، گلیکسی، ماؤنٹین، ریور ہر چیز کو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہی فرماتے ہیں میں نے سب چیزوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے پوری یونیورس میں کوئی نہ کوئی تو بات ضرور کامن ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں۔ Let me explain. آج سے بہت سے سال پہلے تمام انسانوں کو یہ لگتا تھا کہ زمین موو نہیں کرتی، یہ ساکن ہے۔ لیکن آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو جو کہ ایک اٹالین سائنٹسٹ تھا، انہوں نے 2 لینس کو اعلان کیا تو پتہ چلا کہ ایسا کرنے سے دور کی چیز کو پاس سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر جب انہوں نے ان لینس کا رخ آسمان کی طرف موڑا تو انہوں نے آبزرو کیا کہ جوپیٹر، مارس، وینس بھی ارتھ کی طرح گول ہیں، لیکن مہینے کی ہر تاریخ پر ان کے اوپر لائٹ بدلتی رہتی ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہو سکتا تھا جب یہ سٹار سورج کے گرد گھومیں۔ گیلیلیو نے یہ باتیں جب پوری دنیا کو بتائیں تو سب ان کے دشمن ہو گئے۔ چرچ کے پوپ جو کہتے تھے کہ ارتھ یونیورس کا سینٹر ہے اور یہ موو نہیں کرتی، وہ اس کے دشمن بن گئے اور اس کو سزا کے طور پر اس کو اسی کے گھر میں ہی قید کر دیا گیا۔ لیکن گیلیلیو کے مرنے کے بعد ریسرچ نے یہ پوری دنیا کو ماننے پر مجبور کر دیا کہ ہماری زمین بھی ہر وقت سورج کے گرد موو We think the moon orbits the Earth, we'd say that, but that's not what actually happens. Earth and the moon orbit a common center of gravity. So the moon does the heavy lifting out there, of course, but Earth کہ ہماری زمین بھی ہر وقت سورج کے گرد موو کرتی رہتی ہے۔ لیکن یہ سورج بہت بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ ملکی آف گلیکسی کا ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے، جیسے کہ دوسرے سٹارز اور پلینٹ ہیں۔ یہ سب سٹارز اور پلینٹ ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ یہ تو ہم سب کو پتہ چل گیا کہ ہماری ارتھ سورج کے گرد گھومتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سورج بھی کسی کے گرد گھومتا ہے؟ جی ہاں، سپر میسیو بلیک ہول۔ سورج سپر میسیو بلیک ہول کے گرد گھومتا ہے۔ یہ سورج سے 40 لاکھ ٹائم بڑا ہے۔ اس نے پوری گلیکسی کو سرکل میں رکھا ہوا ہے، جس طرح سورج نے ہماری زمین اور دوسرے سٹارز کو سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ سٹارز، پلینٹ، گلیکسی، کلسٹر سب ایک ہی سرکل میں گھوم رہی ہیں، ہر چیز کسی دوسری چیز کے گرد گھوم رہی ہے۔ جب نبی پاک معراج کی رات 7 آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بھی وہاں فرشتوں کو عبادت کرتے نہیں دیکھا، بلکہ وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم ہی رہے تھے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے کہ گھومنا کیا عبادت سے تعلق رکھتی ہے؟ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا ہے میں نے سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں سورۃ الحج میں بیان کی ہیں۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان خانہ کعبہ آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ جب انسان خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں گھوم رہے ہوتے، بلکہ سٹار، گلیکسی، پلینٹ، کلسٹر سب ان کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر چیز میں پہاڑ، درخت اور جانور بھی آتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو تو کبھی گھومتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہزاروں سال پہلے گریک نے ایک کنسیپٹ بنایا کہ کائنات کی ہر چیز ایٹم سے مل کر بنتی ہے اور ایٹم نیوکلس کے گرد گھومتا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایٹم نیوٹران، پروٹون اور الیکٹران سے مل کر بنتا ہے اور اس میں بھی نیوٹران پروٹون کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح زمین سورج کے گرد اور سورج بلیک ہول کے گرد گھومتا ہے، اس میں دنیا میں ہر چیز چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک دوسرے کا طواف کر رہی ہے۔ مکہ میں انسان کائنات کی سب سے چھوٹی چیز ایٹم سے لے کر سب سے بڑے آبجیکٹ، سٹارز، پلینٹ، ایون بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ مل کر عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں طواف کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں۔ تمام چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ مکہ جا کر ہم کعبہ کا طواف کر کے ان کی طرح عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کا گھومنا اور طواف کرنا ایک خاص ٹائم تک ہی فکس ہے۔ جس دن اللہ کے حکم سے یہ ٹائم پورا ہو جائے گا، دنیا کھڑی ہوگی کہ ایک ایک در کو دستک دے کے دیکھ لیا، اب جائیں تو کہاں جائیں، پھر کیا ہوگا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ تب انسان جان جائے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے، یعنی وہ آخرت کا دن ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ پلیز سبسکرائب۔